بسم اللہ الرحمن الرحیم کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کو وہ چیز سخت ناپسند ہے، وہ بات سخت ناپسند ہے، ما لا تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جو خود تو دوسروں کو نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں اور خود ان کا عمل اس پر بالکل زیرو ہوا کرتا ہے، یعنی انسان جب خود کسی چیز کی نصیحت یا تلقین یا درس یا کوئی واعظ کرے تو سب سے پہلے اس کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خود اس کا عمل زیرو ہے اور دوسروں کو بڑی بڑی نصیحتیں کر رہا ہے، تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے کہ خود عمل نہیں کر رہا اور دوسروں کو تلقین کرتے جا رہا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اور یہ بات اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ یعنی انسان دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ سچ بولنا ہے اپنی زبان سے، اور خود اس کے اپنے قول و فعل کے اندر تضاد ہے۔ دوسروں کو عہد کی پاسداری کرنے کی بڑی نصیحت اور تلقین کرتا ہے، بڑے بڑے واعظ کر ڈالتا ہے، لیکن خود اس چیز سے بالکل اس کے قریب ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح خود دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، جا کر ان کو بلاتا ہے اور خود نماز سے دور ہے۔ ایسا کام ہرگز نہیں اللہ کو پسند، جس کو تم خود نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے تم دو دو گھنٹے اور گھنٹے گھنٹے کا واعظ کر دیتے ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کام کرو جس پر تم خود بھی عمل کرو، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کرتے ہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں، جس پر تمہارا اپنا فعل نہیں، تم خود اس سے کوسوں دور ہو، دوسروں کو تلقین کر رہے ہو کہ غیبت نہیں کرنی، زبان سے سچ بولنا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جانا، اور خود جھوٹ ہر لفظ اپنی زبان سے، تمہارا ہر قول و فعل غلط بیانی پر مبنی ہو اور نصیحت و سچ کی، اور خود غیبت کرتے ہو، دوسروں کی گلہ کرتے ہو، اور خود تمہارا عمل اس چیز سے بالکل ختم ہے، تو ایسے انسان کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان جب خود واعظ بن جائے، نصیحت کرنے والا بن جائے، تو سب سے پہلے اس کو خود عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس کا اپنا اس چیز پر عمل ہوگا تو اس کی وصیحت، اس کی نصیحت اور اس کے واعظ کے اندر اثر بھی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے خطیب ہیں، نامور خطیب ہیں، دو دو گھنٹے کے بیان ہے، صرف خالی بیان کی حد تک ہوا کرتا ہے، اور ان کا خود اس پر عمل ہی نہیں۔ نماز کی وہ لمبی لمبی تقریریں کر دیا کرتے ہیں، نماز کی لمبے لمبے واعظ کر دیا کرتے ہیں، اور خود واعظ انسان نماز پڑھتا ہی نہیں، جماعت کے قریب ہی نہیں جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا کام مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ وہ کام جو کرنے لگو، نصیحت کرنے لگو، واعظ کرنے لگو، دوسروں کو اس چیز کی طرف بلانے لگو، تو سب سے پہلے تم خود عمل کرو۔ عمل کرنے کے بعد جب تمہارا اس پر عمل مضبوط اور پکا ہو جائے گا، پھر تم کسی کو دعوت دو گے تو تمہاری دعوت کے اندر اثر بھی ہوگا، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم بڑے بڑے واعظ کر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے واعظ سے کسی پر اثر ہی نہیں کیا، ہم نے واعظ کیا کوئی اس سے مطمئن ہی نہیں ہوا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اپنا اس پر عمل ہوتا نہیں، ہم دوسروں کو واعظ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو اس چیز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، پہلے خود عمل کرو، پہلے خود اس چیز پر اپنے آپ کو کاربند کرو، پھر اس کے بعد واعظ کرو، پھر اس کے بعد کسی کو اس طرف بلاؤ گے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور تمہارے اس قول کے اندر، تمہارے اس فعل کے اندر
اثر بھی ہوگا کہ جس کو تم بلاؤ گے وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس پر ہم خود عمل کر کے دوسروں کو اس کی طرف بلائیں گے تو اللہ کی مدد کی شامل حال ہو جائے گی۔